بعد میں سی ای او شہید بھٹو فاؤنڈیشن جناب آصف خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آصف خان صاحب. شکریہ. مجھے آخر میں بولنا تھا لیکن ایک دو باتیں کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. ہم ہمیشہ یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کی کاز پہ، کشمیر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم بڑے جاندار سیمینار یہاں کرتے رہے ہیں. یہاں حامد میر بھی آیا تھا، حاصل بزیجو بھی لاسٹ ٹائم، بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. اس دفعہ ہوا اس طرح کہ میں بیمار تھا اور یونیورسٹی کا ذکر انہوں نے کیا. یونیورسٹی یہ جو ہے بند ہے، یہاں کے فیکلٹی کے 7-8 ممبرز کو کرونا ہوا ہے اور یہ یونیورسٹی انہوں نے بند کی ہوئی ہے، بالکل اجازت بھی نہیں دیتے کسی ایکٹیویٹی کی. مجھے ڈاکٹر صاحب نے رنگ کیا کہ کشمیر ڈے آ رہا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو میں نے انہیں ان سے یہی گزارش کی تھی کہ آئی ایم ناٹ ویل. تو بلاول بھٹو صاحب بھی ہمارے ضلع میں سیال شریف والے شامل ہوئے تھے، اس سلسلہ میں جلسے کی صورت میں وہاں گئے تھے. تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں آرگنائز کروں. تو انہوں نے کہا نہیں میں آرگنائز کر لوں گا، آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس پہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس کو آرگنائز کر لوں گا. میں نے صاحبزادہ صاحب کا بھی ان کو ذکر کیا تھا، ان کو نمبر بھی بھیجا تھا اور ان سے کہا بھی تھا کہ ہماری جتنے بھی وہاں ہم خیال دوست ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو سب کو آپ انوالو کریں اور اس پہ تاکہ ایک جاندار ڈسکشن ہو. ہر دفعہ ہم کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کرونا کی بھی وجہ تھی. کچھ میں بھی آج ہی اپنے شہر سے یہاں آیا تو یہ یونیورسٹی جیسے میں نے آپ کو کہا بند تھی. تو ہم سوشل میڈیا کا انہوں نے ذکر کیا، آج کل ایک بڑا اہم جز بن گیا ہے، لیکن میں اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. میرا کوئی تجربہ ہے سیمینارز کا بہت زیادہ، میں نے بڑے سیمینارز کیے ہیں. سوشل میڈیا ایک رول پلے کرتا ہے، لیکن آپ کی اپنی جو پرسنل کمیونیکیشن ہے، آپ کا جو اپنا ایک رویہ ہے بلانے کا، دعوت دینے کا، اس سے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہمارے میں خامی رہی اور یہ سیمینار کافی لمبا ہو گیا. اگر ہماری قائد یہاں آ جاتے، لیڈران آ جاتے، تو وہ بڑی جلدی انہوں نے تنگ ہو جانا تھا. یہ شکر ہے کہ وہ نہیں آئے اور ایک لمبی بحث چلی یہاں پہ. اور میٹر وائز یہ سیمینار میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، سبسٹنس وائز بہت جاندار، بڑا فروٹفل تھا، بہت اچھا سیمینار تھا اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. ہر نیریٹو پہ ڈسکشن ہوئی، اینٹی بھی ڈسکشن ہوئی، پرو بھی ڈسکشن ہوئی، کیسے اس موومنٹ کو آگے لے جانا چاہیے اس پہ بھی ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیمینار چونکہ مختصر ہونا چاہیے، 1 گھنٹے کے بعد، 1.25 گھنٹے کے بعد وہ ریفلیکسز بھی نہیں رہتے اور وہ توجہ بھی نہیں رہتی، وہ کانسنٹریشن بھی نہیں رہتی. لیکن یہاں چونکہ ہمارے کہیں ایک لیفٹ کے دوست آ گئے اور دوست آ گئے، انہوں نے ایک پھر بڑا جذبہ ایک نظر آتا ہے، تو انہوں نے وہی پرانے وقت کی تقریریں شروع کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ 71 کا وقت بڑا اچھا تھا، 1931 کا، لیکن وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا. میری بہن نے کہا کہ اس وقت بھی بڑی بربریت تھی اور بڑا ورس دور تھا. کشمیری جو ہیں وہ مغلوں سے بھی لڑتے رہے ہیں، سکھوں سے بھی لڑتے رہے ہیں، ڈوگروں سے بھی لڑتے رہے ہیں، اور اب پاکستانی اور ہندوستانی افواج سے بھی لڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ظالم تھے. قدرے جو کم ظالم تھا وہ جو کشمیر کی جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے وہ کہتے مغل تھے. لٹل لیس تھے وہ بھی، لیکن نسبتاً وہ کم تھے. سکھوں کا بھی بڑا برا دور تھا، لیکن سکھ بھی یہ کہتے ہیں کہ سردار رنجیت سنگھ کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اس نے بھی اپنے جو لیفٹیننٹ سے ان کے سپرد کیا ہوا تھا. پھر ڈوگروں کا ظلم تو بہت زبردست ظلم ہے، آپ نے کیسے جسٹیفائی کر دیا. یہ ہے کہ اس وقت شیخ عبداللہ کی تاریخ بڑی جاندار تھی، وہ ایک سوشلسٹ تاریخ تھی. اس نے لینڈ ریفارمز کی بات کی، لینڈ ریفارمز کیے بھی، اس نے رائٹس کی بات کی. تو وہ ایک تاریخ اس دور میں ضرور چلی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا. تو میں 1-2 چیزیں صرف کریکٹ کر کے اپنے جو ہمارے مین اسپیکر ہیں ان کو دعوت دوں گا. ایک تو آپ اس کے بعد ہم نے آپ کی چائے کا اہتمام کیا ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ چائے بھی پئیں.
اگر بعد میں آپ کویشچن آنسر بھی کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چائے پہ ایک بڑی اچھی ہماری نشست ہوگی، اس پہ جو ہمارے دوست آئے ہیں سری نگر سے، ان سے بھی آپ بات چیت کر سکیں گے، انہوں نے بڑی اچھی انفارمیٹیو باتیں کی، تو وہ یہ بات کر سکیں گے. لیکن میں آپ کو صرف ایک دو باتیں کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستانی سیاسی لیڈرشپ کو، جن کو آج اب یہاں بھی ہم نے بڑی تعریف کی، لیکن کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. انہوں نے بھی بڑی غلطیاں کی. دیکھیں، قائد اعظم بھی اس بات پہ سٹک رہے، حالانکہ یہ طے ہوا تھا کہ جہاں کی پاپولیشن جہاں جانا چاہے گی، میجورٹی میں ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی. لیکن قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں، حکمران جو ہیں وہ فیصلہ کریں. اور یہی دیکھا کہ لیاقت علی خان کے پاس شیخ عبداللہ نے 2 دفعہ آدمی بھیجے، بخشی غلام جی ایم صادق کو بھیجا، بخشی غلام محمد کو بھیجا. وہ یہاں لاہور میں آ کر بیٹھے رہے، ان سے ملاقات کے لیے انہیں ٹائم نہیں دیا گیا. اور آخر میں پھر جب لیاقت علی خان کو یہ بتایا گیا کہ وہاں کا جو سب سے بڑا سٹرونگ مین ہے، جو بہت بڑا ریجڈ ہے اور بڑا کنزرویٹو ہے، پٹیل، وہ رضامند ہے اس بات پہ کہ میں کشمیر دینا چاہتا ہوں ان کو، یہ جوناگڑھ، آزاد کشمیر، اس کو چھوڑیں، آزاد کشمیر کہہ رہا ہوں، حیدرآباد کو چھوڑیں. لیکن لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ میں نے ان پتھریلے علاقوں کو کیا کرنا ہے، حیدرآباد جو اتنا بڑا ہے، زرخیز علاقہ ہے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ کشمیر نہیں چاہیے. تو یہ بنیادی غلطیاں ہماری لیڈرشپ نے بھی کی ہیں شروع میں. اس وقت یہ فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے جو وقت تھا وہ گوا دیا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بڑی سٹرگل ہے، دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، سینٹس کا علاقہ ہے، صوفیوں کا علاقہ ہے، اس کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. یہاں پہ بحث بھی ہوئی تھی اسی سٹیج پہ، صاحبزادہ صاحب حاصل بزنجو مرحوم، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کشمیر نہیں لے سکتے، بھول جائیں ان کو. حامد میر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کی جو جدوجہد ہے یہ رنگ نہیں لائے گی. تو یہاں بڑی ایک جاندار بحث بھی ہوتی رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک ایسا اب خطہ رہ گیا ہے دنیا میں. دیکھیں، جہاں انہوں نے ٹھیک کہا کہ امریکی سامراج یا بڑی طاقتیں جہاں چاہیں وہاں ریفرینڈم بھی ہو جاتے ہیں، ملک بھی آزاد ہو جاتے ہیں، جغرافیکل بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا آپ، یوگسلاویہ کے کتنے ہو گئے، تیمور میں کیا ہو گیا، بہت سی جگہوں میں ہو گیا جہاں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ ان کے انٹرسٹ نہیں تھے، اور یہ آپ ہمارے حکمرانوں کو بھی جسٹیفائی نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ جی آئی جی وہاں بھی سکھ ہے یا ہندو ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو دیکھیں، آپ کوالٹی، آپ کی سبسٹنس کتنا تھا آپ کی ڈسکشن میں، کیونکہ آپ کا لٹریسی لیول زیادہ ہے، 74% لٹریسی لیول ہے آزاد کشمیر کا، اور پاکستان کا 60% پہ ہے. آپ کا لٹریسی لیول بڑا ہے. آپ یہ نہ کریں، آپ پہ بھی جبر ہو رہا ہے، آپ کی بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، آپ کو بھی کالونی بنا کر رکھا گیا ہے، آپ کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو حقوق آپ کو ملنے چاہیے. یہ بات کامریڈ نے ٹھیک کی، آپ کا حق ہے اس رائلٹی پہ بھی، جو منگلہ ڈیم میں ہوتا پانی نکلتا ہے یا بجلی پیدا ہوتی ہے، اس پہ بھی آپ کا پورا حق ہے. جس طرح بلوچستان والا اپنا حق تسلیم کرتے ہیں اپنے ذخائر پہ، یا فرنٹیئر والے یا سندھ والے گیس کی بات کرتے ہیں، آپ بھی حق بجانے پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل اس پراپر طریقے سے نہیں کیا. دیکھیں، یہ جہادی، آپ تو پرامن لوگ تھے، یہ جہادی تنظیمیں کس نے انفلٹریٹ کی وہاں؟ ٹھیک ہے، وائلنس کا جو کانسیپٹ ہے 87 آنورڈ شروع ہوا ہے. 87 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، کیونکہ وہ ڈاکٹر عبداللہ جو ہے وہ جیتنا چاہتا تھا، ہر قیمت پہ جیتنا چاہتا تھا، اور اس نے وہاں دھاندلی کروا کے وہ نتائج تبدیل کیے. یہ جو آپ کی تمام لیڈرشپ ہے جس وقت آج